عنوان شیشہ دل۔ زمانہ قدیم کا ہے، سلطنت سمرقندیہ پر شاہ جوان بخت حکومت کرتا تھا۔ وہ دل کا سچا، انصاف کا پجاری، مگر اپنے مشیروں سے مطمئن نہ تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے درباری صرف الفاظ کے جال بنتے ہیں، دل کی بات نہیں کرتے۔ ایک دن شاہ جوان بخت اکیلا گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکلا۔ دریائے زریں کے کنارے ایک پرانا باغ تھا جہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک فقیر نما نوجوان سفید کپڑوں میں زمین پر بیٹھا پتھروں سے کھیل رہا ہے اور ہنستا جا رہا ہے۔ شاہ نے پوچھا، اے نوجوان، تنہائی میں کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے سر اٹھایا، آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ بولا، میں اپنے محل کی بنیاد رکھ رہا ہوں۔ یہ پتھر میری اینٹیں، یہ ریت میری چھت اور ہوا میرا تخت۔ تم لوگ جو اینٹوں اور سونے کے تخت پر بیٹھتے ہو، دراصل تم ہی قیدی ہو، میں آزاد ہوں۔ شاہ مسکرایا، اس کی بات میں سچائی کی عجیب سی مہک تھی۔ اس نے کہا، میرے ساتھ چلو، تمہاری باتوں میں کوئی راز ہے جو میری سلطنت کو بچا سکتا ہے۔ فقیر ہنس پڑا، میں تو چل پڑوں گا، مگر یاد رکھنا جہاں میں جاؤں گا وہاں آئینے ٹوٹ جائیں گے۔ شاہ اسے محل لے آیا۔ درباریوں نے جب دیکھا کہ ایک غریب پھٹے کپڑوں والا نوجوان شاہ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا تو ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہلی سازش۔ درباریوں نے فقیر کے پاس ایک بوڑھا خادم بھیجا۔ بزرگ، ہمارے دربار کی قدیم روایت ہے کہ ہر نیا مشیر بادشاہ کے سامنے جھک کر ان کی داڑھی پر ہاتھ پھیرے۔ ایسا کرنے سے بادشاہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ فقیر نے سادگی سے مان لیا۔ اگلے دن دربار میں جیسے ہی شاہ بیٹھے، فقیر آگے بڑھا اور شاہ کی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا، مگر اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شیشہ تھا۔ جیسے ہی اس نے شیشے کو داڑھی کے قریب کیا، شیشے میں ایک سیاہ سانپ کی جھلک نظر آئی۔ شاہ چونکے، پیچھے ہٹے۔ فقیر نے فوراً شیشہ پھینکا اور سانپ کو پکڑ کر باہر پھینک دیا۔ دراصل درباریوں نے شاہ کی داڑھی میں زہریلا سانپ چھپایا تھا۔ شاہ نے فقیر کو گلے لگایا اور اعلان کیا، یہ شخص میرا بھائی ہے۔ دوسری سازش۔ درباریوں نے دوبارہ جال بچھایا۔ اے بزرگ، ہماری روایت ہے کہ جو شخص بادشاہ کے تخت کے نیچے سے مٹی اٹھا کر سر پر رکھ لے اسے آدھی سلطنت ملتی ہے۔ فقیر پھر مان گیا۔ اگلے دن جب شاہ تخت پر بیٹھنے لگے تو فقیر نے تخت کے نیچے سے مٹی اٹھائی، مگر مٹی کے ساتھ ایک پتھر بھی اٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے پتھر اٹھایا، تخت کے نیچے سے زہر آلود خنجر کی چمک نظر آئی۔ درباریوں نے تخت کے نیچے خنجر باندھ رکھا تھا کہ جب شاہ بیٹھیں تو خنجر پیٹھ میں چھید دے۔ شاہ نے فقیر کو سینے سے لگایا اور کہا، آج سے تمہیں سلطنت کے وزیر اعظم ہو۔ تیسری اور سب سے بڑی سازش۔ اب درباریوں نے پڑوسی سلطنت قندھار سے رابطہ کیا، جنگ بھڑکائی، وعدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس ہمارے وزیر اعظم کو میدان میں مار دینا۔ جنگ کا دن آیا، دونوں لشکر آمنے سامنے۔ فقیر، جو اب وزیر اعظم تھا، اکیلا آگے بڑھا اور بلند آواز میں کہا، اے دشمن کے سپہ سالار، جنگ سے پہلے ایک شرط، اگر میں تمہیں شکست دے دوں تو تمہاری پوری فوج ہتھیار ڈال دے۔ دشمن سپہ سالار ہنسا اور آگے بڑھا۔ اچانک آسمان سے بجلی گری، بادل پھٹے، زبردست طوفان آیا۔ دشمن فوج بھاگ دوڑی، مگر فقیر کھڑا رہا۔ طوفان کے بیچ اس نے دیکھا کہ دشمن سپہ سالار کا گھوڑا بھاگتے ہوئے کھائی کی طرف جا رہا ہے۔ فقیر دوڑا، گھوڑے کو پکڑا اور سپہ سالار کو بچایا۔ دشمن سپہ سالار نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ آج سے ہم تمہارے غلام ہیں۔ دونوں سلطنتیں ایک ہو گئیں۔ شاہ جوان بخت نے فقیر سے کہا، مانگو، کیا چاہتے ہو؟ فقیر مسکرایا، مجھے وہی پتھر اور ریت واپس کر دو جو دریائے زریں کے کنارے چھوڑ آیا تھا، بس وہی میرا تخت اور محل ہے۔ شاہ نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، تم ولی ہو، تمہیں کچھ نہ مانگنا پڑے گا، اللہ خود تمہیں عطا کرے گا۔ فقیر راتوں رات غائب ہو گیا۔ درباریوں کو کبھی سکون نہ ملا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی دریائے زریں کے کنارے بیٹھا پتھروں سے کھیلتا اور ہنستا نظر آتا ہے، اور جو کوئی اس سے پوچھتا ہے، اے بزرگ، تم کون ہو؟ وہ وہی جواب دیتا ہے، میں شیشہ دل ہوں، جو دل صاف ہو وہ مجھ میں اپنا عکس دیکھ لیتا ہے، باقی سب اندھے ہیں۔ اخلاق کہانی۔ اللہ اپنے ولیوں کو پاگل بناتا ہے تاکہ دنیا کے ہوشیار رسوا ہوں۔ حسد کرنے والا کبھی جیت نہیں سکتا۔ جو شخص سچائی اور محبت کا شیشہ رکھتا ہے، اس کے سامنے دنیا کی ساری سازشیں شیشے کی طرح ٹوٹ جاتی ہیں۔